ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے مزدوروں اور انسانی حقوق کے استحصال کے خلاف مؤثر اقدامات اور کامیاب حکمت عملی کی ضرورت کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی عالمی طاقت اور احتساب کی ضرورت ناگزیر ہے، کیونکہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ایسی معاشی قوت رکھتی ہیں جو اکثر ترقی پذیر ممالک کی مجموعی قومی پیداوار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ حکومتوں، مزدور منڈیوں اور انسانی حقوق کے نظاموں پر غیر متناسب اثر ڈالنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور مثال کے طور پر دنیا کی 100 سب سے بڑی معیشتوں میں سے 51 صرف کارپوریشنز پر مشتمل ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان اداروں کے پاس کمزور ضابطہ جاتی نظاموں سے فائدہ اٹھانے کی کتنی طاقت ہے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ایم این سیز کو غیر محفوظ کام کے حالات، اجرتوں میں کمی، ماحولیاتی تباہی اور منظم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث پایا گیا ہے، اور ان مظالم کا تدارک ایک جامع عالمی حکمت عملی کے ذریعے ممکن ہے جس میں قانونی، مالی، سماجی اور تکنیکی اقدامات شامل ہوں تاکہ کارپوریشنز کو حقیقی معنوں میں جواب دہ بنایا جا سکے۔ عالمی سطح پر قانونی اور ضابطہ جاتی فریم ورک کو مضبوط بنانا ایک بنیادی شرط ہے، جس کے لیے بین الاقوامی معاہدے جیسے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن نمبر 138 اور 182 اور اقوام متحدہ کے بزنس اور ہیومن رائٹس کے رہنما اصول عالمی سطح پر احتساب کا ایک فریم ورک فراہم کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی 2024 کی رپورٹ میں رکن ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ ان اصولوں کو اپنے قومی قوانین میں شامل کریں، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں انسانی حقوق کی پامالیاں زیادہ ہیں، جیسے بنگلہ دیش اور میکسیکو۔ جبکہ 2025 میں ماہرین نے ایک بین الاقوامی کارپوریٹ احتسابی ٹریبیونل کے قیام کی تجویز دی جو ماحولیاتی اور مزدوری کی خلاف ورزیوں پر فیصلے کرے اور سزا کے طور پر جرمانے یا تجارتی پابندیاں عائد کرے، جیسا کہ ماضی کی مثالیں جیسے 1990 کی دہائی میں انڈونیشیا میں نائک کے خلاف مقدمات اور 2012 سے 2016 چین میں ایپل کے سپلائرز پر قانونی کارروائیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ قانونی احتساب کارپوریٹ اصلاحات کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ قومی قوانین مثلاً جرمنی کا سپلائی چین ڈیو ڈیلیجنس ایکٹ 2023، فرانس کا ڈیوٹی آف ویجیلنس لا 2017 اور بھارت کا انڈسٹریل ریلیشنز کوڈ 2020 مزدوروں کے حقوق کے نفاذ کو مزید مضبوط بناتے ہیں، خصوصاً ان فیکٹریوں میں جہاں بنگالی، جاوانیز اور روہنگیا نسلوں سے تعلق رکھنے والے مزدور کام کرتے ہیں۔ شفافیت، رپورٹنگ اور کارپوریٹ جواب دہی میں اضافہ وہ کلید ہے جو کارپوریشنز کو ظلم اور استحصال چھپانے سے روکتی ہے اور عوام، سرمایہ کاروں اور سول سوسائٹی کو نگرانی کا موقع فراہم کرتی ہے، اور یورپی یونین کے مختلف ڈائریکٹیوز کے تحت ایم این سیز پر لازم ہے کہ وہ مزدوری کے حالات، غلامی سے متعلق خدشات اور اجرت کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی رپورٹس شائع کریں، جبکہ آزاد ادارے جیسے کلین کلاتھس کیمپین اور ہیومن رائٹس واچ سپلائی چین فیکٹریوں کے خود مختار آڈٹ کرتے ہیں، جیسے ایچ اینڈ ایم کی بنگلہ دیش فیکٹریوں میں 2020 کے آڈٹ کے دوران خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک اور کم اجرتوں کا انکشاف ہوا، جن میں زیادہ تر بنگالی اور روہنگیا مزدور شامل تھے۔ اسی طرح امریکی لابی ڈسکلوجر ایکٹ سے متاثرہ عالمی قوانین کارپوریٹ اثر و رسوخ کو محدود کر کے پالیسی سازی میں برابری پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ 2023 میں امریکی کمپنیوں نے $4.26 ارب لابی پر خرچ کیے، جس سے حکومتی پالیسیاں کارپوریٹ مفادات کی طرف جھک گئیں۔ مزدوروں، کمیونٹیز اور اخلاقی سپلائی چین کو بااختیار بنانا کارپوریٹ احتساب کا بنیادی ستون ہے، اور بنگلہ دیش گارمنٹ ورکرز یونین نے 2018 میں عوامی لیگ حکومت کی حمایت سے 1.5 لاکھ سے زائد بنگالی اور نسلی اقلیتوں کے مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ یقینی بنایا، جبکہ امریکی ڈاڈ فرینک ایکٹ جیسے قوانین مزدوری کارپوریشن کے احتساب کے لیے وسل بلوئر تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اخلاقی سپلائی چین کے لیے لازمی آڈٹس، تیسری پارٹی کی تصدیق اور یونین حمایت یافتہ اجرتی تحفظات ضروری ہیں، تاکہ رانا پلازا 2013 جیسے حادثات کے بعد کے دور میں بنگلہ دیش اور میکسیکو میں بچوں کی مزدوری اور غیر محفوظ حالات کو روکا جا سکے، اور مقامی کمیونٹی کے لیے قانونی امداد اور ماحولیاتی بحالی کے اقدامات جیسے میری لینڈ 2025 میں پی ایف اے ایس کے متاثرین کے لیے کی جانے والی کارروائیاں بنیادی انسانی ضروریات اور ماحول کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ مزید برآں ایک کلائمیٹ ریپریشنز فنڈ کی تجویز جو ایگزن موبل جیسے کارپوریشنز کے کاربن اخراج پر ٹیکس عائد کرے، ماحولیاتی نظام کی بحالی اور متاثرہ آبادیوں کے تحفظ کے لیے مالی معاونت فراہم کر سکتی ہے۔
مالی، مارکیٹ اور صارفین کی طاقت کے ذریعے اصلاح میں سرمایہ کاروں اور صارفین کی سرگرم مداخلت ایم این سیز کے رویے میں تبدیلی کے مؤثر ذرائع ہیں، اور ناروے کی گورنمنٹ پینشن فنڈ نے سیمسنگ اور ریو ٹنٹو جیسی کمپنیوں سے سرمایہ واپس لے کر اخلاقی کاروباری اصولوں کو فروغ دیا، جبکہ ویلز فارگو کے 2025 کے شیئر ہولڈر قراردادوں کو 36 سے 41% تک حمایت حاصل ہوئی، جس نے کمپنیوں پر انسانی حقوق کے عالمی معیارات اپنانے پر دباؤ بڑھایا، اور صارفین کی آگاہی مہمات جیسے برطانیہ کی ہو میڈ مائی کلاتھس 2016 اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے عوامی دباؤ نے کمپنیوں کو جواب دہی پر مجبور کیا۔ امریکی جی ایس پی جیسے تجارتی معاہدوں نے بنگلہ دیش، پاکستان اور کمبوڈیا میں مزدوروں اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کو تجارتی رعایتوں سے مشروط کر کے اخلاقی معیشت کو فروغ دیا۔ بین الاقوامی تعاون اور نگرانی عالمی سطح پر ہم آہنگی اور تعاون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایم این سیز کمزور ملکی قوانین سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور او ای سی ڈی گائیڈ لائنز اور یو این گلوبل کمپیکٹ جیسے اقدامات ذمہ دار کاروباری طرز عمل کے لیے فریم ورک فراہم کرتے ہیں، جبکہ آسٹریلین ماڈرن سلیوری ایکٹ 2018 جیسے قوانین نے جنوبی اور جنوبی شمال مشرقی ایشیائی ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بین الاقوامی کارروائی کو ممکن بنایا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، گلوبل لیبر جسٹس اور فیئر لیبر ایسوسی ایشن جیسے ادارے ان خلاف ورزیوں کی نگرانی اور رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی شفافیت ناگزیر ہے۔ مثال کے طور پر فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی 2025 کی تحقیق، جس کی قیادت اینڈرو این فرگسن نے کی، مذہبی اور سیاسی گروپوں کے خلاف شیڈو بیننگ کے نقصانات کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں فلوریڈا سینٹ بل 7072 جیسے الگورتھمی غیر جانبداری قوانین متعارف کرائے گئے۔ کارپوریٹ لیڈرشپ اور اخلاقی ثقافت میں پائیدار اصلاحات کے لیے اخلاقی لیڈرشپ اور کارپوریٹ ثقافت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور یونیلیور کے سابق سی ای او پال پولمن اور پیٹاگونیا کی روز مارکاریوں نے انسانی حقوق اور مزدوری کے عالمی اصولوں کو ترجیح دے کر انڈسٹری کے لیے مثال قائم کی۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ملازمین اور سپلائرز کے لیے اخلاقی تربیت کو لازمی بنانا اور فیئر ٹریڈ اور SA 8000 جیسی سرٹیفیکیشنز حاصل کرنا اجرتوں، کام کے حالات اور خاندان کے حقوق کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قومی حکومتوں کو بااختیار بنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ملکی حکومتوں کی خود مختاری اور مؤثر کردار ایم این سیز کے اثر کو محدود کر سکتے ہیں، اور بھارت کی 2024 کی مزدوری اصلاحات نے ایم این سیز کو مقامی اجرتوں اور حفاظتی معیارات پر عمل درآمد کا پابند بنایا، جبکہ اقوام متحدہ کے 2025 کے مباحثوں میں زور دیا گیا کہ مضبوط اور خود مختار حکومتیں کارپوریٹ غلبے کو کم کر کے پالیسیوں میں عوامی شمولیت، منصفانہ حکمرانی اور عدالتی انصاف کو فروغ دے سکتی ہیں۔ ثبوت پر مبنی کامیاب مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے نائک اور ایڈیڈاس نے 1990 کی دہائی میں انڈونیشیا میں جاوانیز اور سنڈانیز مزدوروں کے لیے فیکٹری کے حالات بہتر کیے۔ ایپل نے 2012 کے بعد چین میں اپنے سپلائرز کے آڈٹ شروع کیے تاکہ طلبہ مزدوری کو روکا جا سکے۔ رانا پلازا حادثہ 2013 کے بعد ایکارڈ آن فائر اینڈ بلڈنگ سیفٹی کے نفاذ سے 15 لاکھ سے زائد بنگالی مزدوروں کے حالات میں نمایاں بہتری آئی، اور میری لینڈ 2025 میں PFAS سے متاثرہ کمیونٹیز کی مدد اور ماحولیاتی معاوضے کی تجاویز اس بات کا عملی ثبوت ہیں کہ کمیونٹی کی ذمہ داری میں اصلاحات حقیقی نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایم این سیز کے استحصال کو کم کرنے کے لیے مختلف اقسام کے اقدامات درکار ہیں، جن میں مضبوط قانونی ڈھانچہ، شفافیت، مزدوروں اور کمیونٹی کی شمولیت، اخلاقی سپلائی چین، سرمایہ کار اور صارف دباؤ، بین الاقوامی نگرانی، ٹیکنالوجیکل احتساب اور اخلاقی لیڈرشپ شامل ہیں۔ عالمی ہم آہنگی، ملکی سطح پر مؤثر نفاذ اور مقامی تحریکوں سے بااختیار حکومتیں مزدوروں اور کمیونٹی کے تحفظ اور سرمایہ کاری کی مہم پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔